سامعین مکرم، جو حدیث مبارک آپ سننے جا رہے ہیں یہ بہت ہی بہترین حدیث، اور اس حدیث سے 4 مسائل ثابت ہو رہی ہیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، غور سے سنیں، آخر تک سنیں۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے، اور جن کے بارے میں خود حدیث میں موجود ہے کہ وہ بھی صحابی رسول، ان کے والد بھی صحابی رسول، اور ان کے دادا بھی صحابی رسول ہیں۔ یعنی یہ خوش نصیبی ان کو ہے، حاصل ہے کہ وہ خود بھی، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی صحابی رسول ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد یزید ان کے والد بھی تھے، اور آگے ان کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ دینار نکالے تاکہ وہ ان کو صدقہ کرے، اور مسجد میں موجود ایک شخص کو جا کر دے دیے کہ یہاں کوئی آپ کی نظروں میں محتاج ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، ضرورت مند ہو تو اس کو یہ صدقے کے پیسے پہنچا دیں۔ یعنی اس کو وکیل بنا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے بیٹے مان وہ مسجد میں تشریف لے گئے، وہ بھی محتاج تھے، تو ان وکیل نے، جو مسجد میں موجود تھا پہلے سے شخص، اس نے مان کو یہ پیسے دے دیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد یزید کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ، اور ان سے بیان کر دیا کہ مجھے پیسے ملے ہیں۔ تو ان کے والد یزید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ پیسے میں نے آپ کے لیے تو نہیں دیے تھے، یہ تو میں نے کسی محتاج کو دینے کے لیے دیے تھے، اور یہ آپ نے لے لیے۔ واللہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، واللہ ما ایاک اردت، خدا کی قسم میں نے آپ کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں اس جھگڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لک ما نویت یا یزید، اے یزید جو آپ نے ارادہ کیا ہے اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، جو نیت آپ کی ہے اس نیت کا آپ کو اجر مل جائے گا۔ ولک ما اخذت یا مان، اور اے مان جو آپ نے حاصل کر لیا ہے، یعنی یہ جو رقم یا جو دینار تو نے لے لیے ہیں یہ تیرے ہو گئے۔ اس حدیث پاک میں ہمیں ایک تو یہ بات ملتی ہے کہ جواز الافتخار بالمواہب الربانیۃ والتحدث بنعم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو بیان کرنا، لوگوں کے اوپر افتخار کرنا، فخر کرنا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اللہ نے مجھ پر یہ نعمتیں کی ہیں، اللہ نے میرے اوپر یہ احسانات کیے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنا جائز ہے۔ اس لیے تو حضرت معاذ نے اپنے والد سے بیان کیا کہ اللہ نے میرے لیے بندوبست کر دیا ہے کہ مجھے مسجد سے کسی بندے نے جنت دینار دے دیے ہیں۔ اور دوسرا اس حدیث پاک سے یہ ہمیں معلوم ہوا جواز التحاکم بین الاب والابن وان ذلك بمجرده لا يكون حقوقا، کہ جب بھی باپ اور بیٹے میں کسی بات میں بحث اور تکرار ہو جائے، خاص طور پر شرعی مسائل میں، تو اس صورت میں بیٹا اگر باپ کو قاضی کے پاس یا مفتی کے پاس شرعی مسائل معلوم کرنے کے لیے لے جاتا ہے تو یہ ان کی بے حرمتی اور نافرمانی نہ ہوگی۔ نافرمانی کے لیے یعنی کسی کو اگر کوئی بندہ اگر اپنے اور اپنے والد کے درمیان ایک کسی کو حاکم اور فیصل بنا لیتا ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کا جھگڑا ہے یا آپس میں ہماری بحث اور تکرار ہو گئی ہے، تو اگر کسی کو حاکم بنا لیا جائے تو اس صورت میں بیٹا محض اس وجہ سے گناہ گار اور نافرمان نہ شمار ہوگا۔ اور تیسرا میں یہ پتہ چلا جواز الاستخلاف فی الصدقۃ لا سیما صدقۃ التطوع، کہ انسان کو اپنا صدقہ دینے میں کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے یار اس طرح ہے کہ میں تو فلاں جگہ پر موجود ہوں اور بڑا مصروف ہوں، تو آپ کے علاقے میں کچھ محتاج وغیرہ رہتے ہیں، تو آپ یہ میری طرف سے ان کو صدقہ کر دینا، تقسیم کر دینا، ان کو مار دینا، تو یہ وکیل بنانا جائز ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی فیہ ان للمتصدق اجر ما نواہ، کہ جو بندہ صدقہ کرنے والا ہوگا اس نے جو نیت کر لی اس کا اجر اس کو مل کر رہے گا۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ نفلی صدقہ کے اندر ہے کہ نفلی صدقہ کے اندر تو سامعین مکرم، اگر یہ حدیث پاک آپ حضرات کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے
اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ انشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک حدیث ملتی رہے گی۔